صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کون سی چیز کھلائی جائے گی؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا زیادۃ کبد الحوت، کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا ٹکڑا کھلایا جائے گا۔ پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ مچھلی کے جگر کے ٹکڑے کے بعد دوسری کون سی چیز کھلائی جائے گی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينحر لهم ثور الجنہ الذي يأكل من اطرافها، کہ پھر ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے ارد گرد چرا کرتا تھا۔ جنت کا بیل۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں دخول اولی عطا فرمائے۔ پھر پوچھا گیا کہ جنت میں جنتیوں کو کون سی چیز پلائی جائے گی؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا تسمى سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل ہے۔ سلسبیل کے چشمے سے اللہ رب العزت ہمیں شراب طہور عطا فرمائے۔ تو یہ جنتیوں کے کھانے پینے کے تعلق سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والوں نے پوچھا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا۔ ہم اور آپ سب کی انتہائی آخری خواہش کیا ہے؟ ہماری تمام خواہشوں، تمام تمناؤں، تمام آرزوؤں کا مرکز اور محور کیا ہے؟ تمام تمناؤں کی انتہا یہ ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان کی خواہش سب سے بڑی یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی چیز کو کامیابی قرار دیا، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے ہٹا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو ہماری اور آپ کی سب کی آخری خواہش یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ خواہش صرف ایک خواہش ہے یا اس خواہش کے پیچھے کچھ کوشش بھی ہے؟ بڑا بیوقوف احمق ہے وہ شخص جو چلتا تو خواہشات کے پیچھے ہے لیکن اللہ سے امیدیں باندھے ہوا ہے۔ اور جب ہم غور کریں گے نا اپنی زندگی میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شاید زندگی کے اکثر لمحات میں ہم اسی طرح کی خواہشیں، امیدیں باندھے رہتے ہیں اللہ پر۔ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں، لیکن اگلی آیت یاد نہیں رہتی، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ بس اتنا یاد رہتا ہے، اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں یا پھر دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ آیت ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب دردناک عذاب ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ ان جیسی آیت پر شاید ہماری نظر نہیں جاتی۔ کیوں نہیں جاتی؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی کے حساب سے چیزوں کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جتنی صفات قرآن شریف میں آئی ہیں، احادیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے بارے میں جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں، آپ جب ان میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے، سب کچھ ہے۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ ان کے لیے غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بندے اللہ کے حدود کی بے عزتی کرتے ہیں، پامالی کرتے ہیں، جو تکبر کرتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو جلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، ان کے لیے ان عذابی هو العذاب العلیم، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے، جنت کی خواہش ضرور ہو لیکن جہنم سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی۔ صرف خواہشات سے جنت اگر ملتی نا تو سب سے پہلے یہودیوں کو ملتی جو نبیوں کی اولاد ہیں اور کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جنت میں تو ہمارے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ نصارہ کہتے تھے الا وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اور اب ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی اور نہیں جا سکتا۔
اس فکر کو چھوڑ دیں کہ ہمارے سوا کون جا رہا ہے اور کون نہیں. فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اور اگر ہم جا رہے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ دنیا میں جیسی چاہیں زندگی گزار لیں. ہماری امیدیں بھی کیسے کیسی چیزوں پر ہیں. ہم جب غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلے گا ہم نے جنت کو اس سے باندھ لیا کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ جائیں گے سفارش کرنے, اور یہ بھول گئے کہ حضور نے خود اپنی بیٹی سے فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہیں میری بیٹی ہونا کام نہیں دے گا, صفیہ آپ کو میری پھوپھی ہونا کام نہیں دے گا, چچا آپ کو میرا چچا ہونا کام نہیں دے گا, کام آپ کو آپ کا عمل دے گا. ہماری امیدیں بندھ گئیں کہ جمعہ کے دن مر جائیں گے نا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قتل کرے گا, زنا کرے گا, اسراف کرے گا, یعنی گناہ کبیرہ کرے گا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, وہ جہنم میں جائے گا, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا. ان آیتوں کو ہم بھول گئے, امیدیں ہم نے باندھ لی, جمعہ میں مر گئے, رمضان میں مر گئے, دیوار کے نیچے دب کے مر گئے, ڈوب کے مر گئے, فوراً جنتی ہو گئے. یہ فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. ایک شخص جس کی پوری زندگی شراب میں گزرے, جوے میں گزرے, اگر وہ رمضان المبارک میں جمعہ کے دن 27ویں کی رات کو بھی مرے نا, اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی, حساب ہوگا اس کا, عذاب دیا جائے گا اسے. کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ نے قانون یہی بیان فرمایا ہے کہ جو گناہ کی زندگی گزارے گا اسے سزا ملے گی, جو اچھی زندگی گزارے گا اسے جزا ملے گی, اسے ثواب ملے گا. تو ہم نے نا صرف امیدیں باندھ رکھی ہیں, امیدوں کو ختم کر دیں, کوششوں پر آ جائیں, اور اس یقین کے ساتھ آئیں کہ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے, لیکن اعمال جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں. کیونکہ اعمال سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے, اور جب اعمال سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو پھر ہم جنت میں داخل ہوں گے.